السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان 29ویں پارے کے متعلق ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہے کہ نعمتیں اسے دوبارہ دیں۔ اور اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ سورت اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، یہ سورت کل قبر میں اس کے لیے سفارش کرے گی۔ سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رات میں پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں، خدا پر بھروسہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے درمیان تم کو دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد بتائے گا، دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو؟ دنیا بھیجنے کا مطلب ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں تو بہت سے لوگ آتے، فرعون بھی آیا، قارون بھی، شداد بھی، نمرود بھی، لیکن جو اچھا عمل کر کے جائے گا وہی سرخرو کہلائے گا۔ اس کے بعد سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے درجے میں فائز کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اپنے رب کے حکم میں صبر کیجئے اور اپنے اخلاق کو بلند کیجئے۔ اخلاق میں بہت بڑی تعریف۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ خاتون ہے، بڑی نیک ہے، تہجد گزار ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اللہ کا رسول اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ دوسری وہ خاتون ہے جو صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں جائے گی، اس کے برعکس وہ عورت جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں چاہے جائے کہ وہ ذکر اذکار نوافل کا اہتمام کرے وہ جہنم میں جائے۔ اخلاق آج ہمارے اندر بڑی کمی آ گئی، اخلاق اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اپنے اخلاق، ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کیا۔ تعلیم ہے کہ آپ کی امت بھی بلند اخلاق پر فائز ہے۔ آپ کے اخلاق اچھے رہیں گے تو تقریر کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا ہے، اسی اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ بے شمار لوگ جو اسلام قبول کی اسی اخلاق کی وجہ سے۔ پھر سورہ یونس، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یونس علیہ السلام کے بارے میں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب کسی شاعر یا کسی کاہن کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے۔ آپ نے فرمایا کسی جادوگر یا کاہن کی کتاب نہیں ہے۔ پھر سورہ معارج شروع ہوتی ہے، ارشاد فرمایا انسان بہت کم ہمت ہو، تم تکلیف میں بے چین ہو جاتے ہو اور آسائش میں بخیل بن جاتے ہو۔ ان الانسان خلق ہلوعا، روز قیامت کا ذکر ہے، انسان کا ناشکرہ پن بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ ہیں، جب دوزخ کی آگ میں ان کو کھال ان کی ادھیڑ دی جائے۔ اس کا سورہ یونس میں ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی، لیکن بدعمال لوگوں نے نصیحت حاصل کی، نہ یونس علیہ السلام کو ایمان لائے بلکہ اسے جھٹلاتے۔ بالآخر انہوں نے قوم کے حق میں بددعا کی اور لوگ ایک طوفان بلکہ سخت طوفان آیا اور سارے کے سارے لوگ غرق برباد ہوئے۔ پھر سورہ جن، جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں قرآن کریم کو سن کر کہا قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جنات قرآن پر ایمان لے آئے، توحید رب العالمین کے اقرار کرنے لگے۔ ارشاد باری ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسان دونوں کا نبی بنا کے بھیجا تھا۔ پیچھے ہی بتایا جنات کا کیا۔ پھر سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کا لقب عطا فرمایا گیا کہ اٹھو تبلیغ دین کا کام شروع کرو، اپنے رب کی کبریائی بزرگی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، ناپاکی سے بچو، احسان کرو اور اس کے صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ کرو، صبر سے کام لیجئے۔ قرآن بے شک نصیحت ہے، لیکن وہ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
اس کا سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کا لقب اس میں بھی فرمایا، آپ نصف شب یا کم و بیش بیدار ہو کر کچھ دیر آرام کر لیا کیجیے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 حصے بانٹ رکھا، ایک اپنی ازواج مطہرات کے لیے، دوسرا شب آپ سوتے تھے، تیسرے شب میں آپ عبادت کرتے تھے۔ عبادت آپ نے فرمایا رات میں جب کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا آرام بھی کرنے کا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ارشاد ہے، اے نبی جو آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دہرانے میں مشغول نہ ہویا کریے، بلکہ اسے غور سے سنیے۔ قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے اس کو اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ چاہے شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکر گزار بندہ بنے، کافروں کے لیے عذاب ہے، نیک کاروں کے لیے بہشت کا ابدی عذاب ہے، نیک کاروں کے لیے ہمیشہ کے لیے بہشت ہے، بدکاروں کے لیے ابدی عذاب ہے۔ نیک لوگ جو عیش و عشرت کی زندگی میں رہیں گے اور ناشکر نافرمان تکلیف میں رہیں گے، سخت اذیت ان کو دی جائے گی۔ اس کا سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، فیصلہ کا دن ہوگا، جھٹلانے والے کب تک جھٹلائیں گے اللہ کے فیصلے کو؟ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تمام باتیں بتانے کا مقصد اپنے اندر غور کرنے کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔